اوکے، ہم پڑھیں گے کہ دا رول آف دا گوسٹ ان شیکسپیئر ٹائم اینڈ آلسو دی امپورٹنس آف گوسٹ ان کرسچینٹی۔ شیکسپیئر نے اپنے ٹائم میں گوسٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنے ناولس میں، اپنے ڈراموں میں، پلے میں۔ تو اس کو ڈسکس کریں کہ بھئی اس نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی اس وقت، کیا اس کی اہمیت تھی، اور خصوصاً مذہبی پس منظر یا بیک گراؤنڈ اس کا بھی دیکھیں گے کہ بھئی جو کرسچینٹی اس وقت کا اس وقت کیسے ان کو مطلب سمجھتی تھی گوس کو، کہ بھئی ان کے بارے میں ان کا کیا خیال تھا۔ اوکے، تو چلتے پہلے کہ شیکسپیئر کے ٹائم میں کیوں اتنا زیادہ اس کی اہمیت تھی۔ اوکے، مافوق الفطر پر مبنی یقین، الزبتھن دور۔ شیکسپیئر کے زمانے کے لوگ جن، بھوت، بدروحوں اور جادو ٹوٹے پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ اس دور کے ناظرین کے لیے اسٹیج پر بھوت کا ظاہر ہونا محض ڈرامہ ایسا نہیں تھا، بلکہ حقیقی اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ کوئی بری آفت یا ظلم سامنے آنے والا تھا، یا کوئی بیماری یا کوئی امراض کا جنم ہونے والا تھا، یا کوئی پوچ کا حملہ ہونے والا تھا، ٹھیک ہے، یا کوئی دشمن کی طرف سے کوئی حملہ کرنے والا تھا۔ تو اس لیے یہ الزبتھن دور میں اس کی بڑی اہمیت تھی گوسٹ کے، کیونکہ شیکسپیئر اسی ٹائم سے اس کا تعلق تھا، اسی سے اس کا ایک تھا، اسی دور میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو لہٰذا جو الزبتھن دور میں اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی مافوق فطرت یا گوسٹ کی۔ اچھا، ابھی ہم پڑھیں گے جو مذہبی پس منظر، تھوڑا اس کو ڈسکس کریں گے بھئی کتنی اہمیت تھی مذہبی لحاظ سے اس وقت۔ شیکسپیئر کے زمانے میں انگلینڈ میں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک عقائد کا اختلاف موجود تھا۔ بھوت خود کو برزخ پرگیٹری میں قید ایک روح کہتا ہے۔ کیتھولک ناظرین اسے ایک مظلوم روح سمجھتے ہیں جو کہ انصاف چاہتی ہے۔ پروٹسٹنٹ اسے ایک شیطان یا دھوکہ دینے والی ہستی بھی مان سکتے تھے۔ اس لیے مذہبی ازحام نے ناظرین کے لیے بھوت کو مزید خوفناک اور پراسرار بنا دیا ہے۔ ڈرامائی اہمیت، ابتدائی کشش، جس یہ ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے بھوت کے آنے سے ناظرین فوراً سنسنی اور تجسس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہیملیٹ میں کہانی کا محرک بھوت ہی ہے جو ہیملیٹ کو بادشاہ کے قتل کی حقیقت بتاتا ہے، ورنہ کہانی آگے نہیں بڑھتی۔ فساد کی علامت، الزبتھن عقیدہ تھا کہ اگر دنیا میں بھوت یا غیر فطری چیزیں ظاہر ہو تو یہ ریاست میں بے چینی اور کرپشن کی علامت ہے۔ اخلاقی سبق، بھوت ناظرین کو موت، گناہ، آخرت کی یاد دہانی بھی کرواتا ہے، جو اس وقت کے معاشرے کے بڑے مسائل تھے۔ نمبر 4، تھیٹر میں اہمیت، بھوت نے اسٹیج پر خوف اور ہیبت پیدا کرنے کا موقع دیا۔ اس زمانے میں خاص روشنی اور ایپیکس نہیں تھے، اس لیے اندھیرے میں ایک سپاہی کے بکتر میں بھوت کا داخل ہونا ناظرین کے لیے رنگوں مطلب منظر ہوتا تھا۔ ہیملیٹس نہ صرف ایک فکری اور فلسفیانہ المیہ رہا، بلکہ ایک دہلا دینے والا منظرنامہ بھی۔ خلاصہ، شیکسپیئر کے زمانے میں بھوت کی بڑی اہمیت تھی۔ نمبر 1، ناظرین کے لیے حقیقی اور خوفناک حقیقت، مذہبی اور اخلاقی سوالات پیدا کرنے والا کردار، کہانی کو آگے بڑھانے والا ڈرامائی انداز یا محرک، تھیٹر کی سنسنی اور کشش کا اہم ذریعہ تھی۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ از دا گوس از ریئل اور جسٹ اے ڈراما، اوکے، ان دس ہیملیٹ۔ نمبر 1، آرگومنٹ دیٹ گوس از ریئل۔ بھوت کو صرف ہیملیٹ نہیں بلکہ بہت سے کردار، برنارڈو، مارسیلو، ہاریتو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف ہیملیٹ کی ذہنی کیفیت نہیں، بھوت کی شکل یہ بالکل مرحوم بادشاہ جیسی ہے جس کی جنگلی لباس میں ظاہر ہوتا ہے۔ بھوت کی کئی باتیں، کلاڈیس کا قتل، زہر کان میں ڈالنا حقیقت ثابت ہوتی ہے، جس سے اس کی سچائی کو تقویت ملتی ہے۔ شیکسپیئر کے زمانے میں ناظرین بھوت اور روحوں پر یقین رکھتے تھے، اس لیے حقیقت کے طور پر پیش ہوا۔ نمبر 2، آرگومنٹ دیٹ گوس از جسٹ اے ڈراما سمبولک۔ ہو سکتا ہے کہ ہیملیٹ کی ذہنی حالت اور اس کے باطنی جذبات کی علامت ہو، انتقام کی خواہش، غصہ و باپ کی یاد۔ جب بھوت پہلی بار آتا ہے تو یہ خاموش رہتا ہے۔ خاموشی اکثر علامت قیمتی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، جس سے کانشنس کی آواز، ضمیر کی آواز۔ ہیملیٹ خود کئی بار شک کرتا کہ بھوت کئی شیطان نہ ہو جو اسے گناہ میں ڈالنا چاہتا ہو، ماورائی عناصر سپر نیچرل قوت نہ ہو۔ اکثر ڈراموں میں صرف ڈرامہ ایفیکٹ کے لیے استعمال ہوتی تاکہ سسپینس اور خوف بڑھے۔ نمبر 3، لٹریری فنکشن آف دی گوس۔ یہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے جس طرح ہیملیٹ کے انتقام کی طرف جاتا ہے۔ پلاٹ ڈیوائسز میں ریاست کی بگاڑ، بدعنوانی اور اخلاقی زوال کی علامت ہے، ایز اے سمبل۔ سائیکولوجیکلی ایک کمپلیکس کو ہیملیٹ کے اندر انتشار کو ظاہر کرتا ہے۔ سپر نیچرل بلیف، شیکسپیئر کے دور میں روحوں پر یقین عام تھا، اس لیے ناظرین اسے حقیقت مانتے تھے۔ کنکلوژن، حقیقت میں بھوت ہے یا نہیں، یہ جان بوجھ کر مہم رکھا گیا ہے۔ ناظرین اسے اپنی سوچ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ اگر حقیقت مانیں تو یہ انتقام اور جیسے کہ بحران کی علامت ہے، اگر محض ڈرامائی علامتیں مانیں تو یہ ہیملیٹ کی ذہنی انتشار اور ضمیر کی علامت ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ ہیملیٹ از اے ٹریجڈی، اوکے۔
ڈیفینیشن آف ٹریجڈی. ٹریجڈی ایسا ڈرامہ ہے جس میں مرکزی کردار ٹریجڈی کے ہیرو کسی بڑی کمزوری یا ٹریجک فلو یا حالات کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. اس کا انجام ہمیشہ موت یا تباہی پر ہوتا ہے، اور اس میں قسمت، تقدیر، انسانی کمزوری اہم کردار ادا کرتی ہے. نمبر 2، ہیملیٹ از اے ٹریجک ہیرو. ہیملیٹ ڈنمارک کا شہزادہ ہے، شرافت اور ذہانت رکھتا ہے، لیکن اس کی ٹریجک فلو، المیہ کمزوری یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا. وہ بار بار سوچتے سوال کرتا ہے مگر پوری طور پر عمل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. ٹریجک ایلیمنٹ ان ہیملیٹ. نمبر 3، ہیملیٹ کا زیادہ سوچنا، فیصلہ نہ کر پانا. انتقام کی خواہش ڈرامے کی جڑ ہے، مگر انتقام ہیملیٹ سمیت سب کی تباہی کا باعث ہے. اوفیلیا کی موت، گرٹروڈ کی شرمندگی، لیٹیز کا غصہ اور سب کے درد دیکھتے ہیں. ناظرین کو ڈرامے کا انجام پر خوف اور افسوس ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی اخلاقی سبق بھی ملتا ہے. آخر میں تقریباً سب مرکزی کردار، ہیملیٹ، گرٹروڈ، کلاڈیس، لیٹریس، اوفیلیا، پولونیس، سب مر جاتے ہیں. تھیم میکنگ از ٹریجڈی. بدعنوانی اور زوال. سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. زندگی اور موت کا فلسفہ، ٹو بی ناٹ ٹو بی. تقدیر اور ماورائے قوت، گوس اور فیٹ. انتقام اور اس کی توقع نتائج. کنکلوژن، ایک مکمل ٹریجڈی کیونکہ ہیملیٹ اس کا مرکزی کردار ایک ٹریجک ہیرو، اس کے انجام میں سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. ڈرامہ انسان کی کمزوری، بدعنوانی اور تقدیر کے بارے میں گہری سوچ پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے شیکسپیئرین ٹائم کا ٹریجڈی، شیکسپیئرین ٹریجڈی بھی کا بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے. اوکے، ابھی ہم پڑھیں گے جو اس کے مین تھیمز ہے، اوکے، ہیملیٹ کا، اس کو پڑھیں گے. نمبر 1، انتقام اور انصاف، پریونج انجسٹس. پورے ڈرامے کا مرکزی نقطہ انتقام ہے. ہیملیٹ کے والد کی روح اس کے بدلہ لینے کے مطالبہ کرتی ہے. ہیملیٹ بدلہ لینے میں تاخیر کرتا ہے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یہ انتقام صرف ذاتی بدلہ نہ ہو بلکہ انصاف کے اصول پر مطابق ہو. یہی کشمکش اسی تاخیر و تذبذب آخرکار تباہی کی طرف لے جاتی ہے. مثال کے طور پر ٹو بی اور ناٹ ٹو بی کے لمبے مکالمے میں ہیملیٹ زندگی اور موت انصاف پر سوچ بچار کرتا ہے. نمبر 2، بدعنوانی اور اخلاقی زوال، کرپشن اینڈ مورل ڈیکے. ڈنمارک کی ریاست کو سمتھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک کہا جاتا ہے. کلاڈیس کے ہرس، قتل، حرام شادی اخلاقی زوال کی علامت ہے. پورے ڈرامے میں زہر بار بار علامتی طور پر آتا ہے جو اندرونی بدعنوانی تباہی کی نشانی ہے. نتیجہ یہ کہ پرت کی بدعنوانی کلاڈیس پورے معاشرے جیسے کی تباہی کا سبب بنتی ہے. اپیرنس ان ریالٹی، حقیقت اور دکھاوے کا فرق. ڈرامے میں اکثر کردار اپنی اصلی نیت چھپاتے ہیں. ہیملیٹ پاگل پن کا ڈوب جاتا ہے تاکہ دشمن کو دھوکہ دے سکے. کلاڈیس ظاہری طور پر نیک بادشاہ لگتا ہے لیکن حقیقت میں قاتل ہے. اوفیلیا اور پولونیس بھی ہیملیٹ کی اصل کیفیت جاننے کے لیے جاسوسی کرتا ہے. اس وجہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں ظاہری صورت اکثر حقیقت کے برعکس ہوتی ہے. زندگی اور موت کا فلسفہ، فلاسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ. نمبر 6، ہیملیٹ بار بار زندگی اور موت کے مطلب پر غور کرتا ہے. اس کے مشہور سوال ٹو بی اور ناٹ ٹو بی میں وہ سوچتا ہے کہ جتنا بہتر ہے مر جانا، کیونکہ زندگی دکھوں سے بھری، اس لیے موت ایک پرسرار اندھیرا. قبرستان کا منظر، یارڈ سین میں وہ کھوپڑی دیکھ کر سوچتا ہے کہ موت میں سب برابر ہے، اچھا ہے وہ بادشاہ ہو یا عام آدمی. یہ موضوع ڈرامے کو فلسفیانہ گہرائی دیتا ہے. نمبر 5، تقدیر اور ماورائے قوت، فیٹ ان دا سپر نیچرل. ہیملیٹ کے والد کا بھوت ڈرامے کی ماورائے رنگ دیتا ہے اور کہانی کا آغاز کرتا ہے. تقدیر کا عنصر بار بار نظر آتا ہے. ہیملیٹ اکثر کہتا ہے دیر از اے ڈیوینٹی دیٹ شیپ اور انسان، یعنی انسان سوچتا ہے کہ مگر تقدیر فیصلہ کرتی ہے. مرغ کے بولنے پر بھوت کا غائب ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ماورائے قوت وقت اور حدود میں قید ہے. یوں ڈرامہ انسان کی مرضی اور تقدیر کے درمیان جنگ کو دکھاتا ہے. خلاصہ، یہ 5 موضوعات ہیملیٹ کو صرف ایک انتقامی ڈرامہ نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فلسفیانہ، سیاسی، اخلاقی، علمیہ بھی بنا دیتے. یہی وجہ ہے کہ ہیملیٹ آج بھی سب سے زیادہ پڑھا اور سمجھا جانے والا ڈرامہ ہے. ہیملیٹ کا خلاصہ، اوکے، پس منظر. یہ ڈرامہ ڈنمارک کے شہر ایلزینور کے قلعے میں پیش آیا. اہم کردار، ہیملیٹ ڈنمارک کا شہزادہ، بادشاہ ہیملیٹ مرحوم کا بیٹا. کلاڈیس ہیملیٹ کا چچا جو بادشاہ ہیملیٹ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا. گرٹروڈ ہیملیٹ کی ماں جو شوہر کی موت کے بعد فوراً بعد کلاڈیس سے شادی کر لیتی ہے. بوت ہیملیٹ کے والد کی روح جو اپنے قتل کا بدلہ لینے کا کہتی ہے. اوفیلیا ہیملیٹ کی محبوبہ، پولونیس کی بیٹی. پولونیس کلاڈیس کا مشہور اوفیلیا اور لیٹرس کا باپ. لیٹرس اوفیلیا کا بھائی جو بعد میں ہیملیٹ کا دشمن بنتا ہے. ہوریٹیو ہیملیٹ کا وفادار دوست. کہانی کا خلاصہ، بوت کی آمد. ہیملیٹ کے والد کی روح قلعے میں ظاہر ہوتی ہے اور بتاتی ہے کہ کلاڈیس نے اسے زہر دے کر قتل کیا اور ہیملیٹ کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے لے. نمبر 2، ہیملیٹ کی کشمکش. ہیملیٹ اندرونی جنگ میں مبتلا ہوتا ہے، بدلہ لینا چاہتا ہے، یعنی وہ پاگل پن کا ڈوب چاہتا ہے تاکہ اصل مقصد چھپائے. نمبر 3، اوفیلیا اور پولونیس
پولونیس. ہیملیٹ کا عجیب رویہ اوفیلیا پولونیس کو پریشان کر دیتا ہے. کلیڈیس شک کرنے تک یہ پاگل پن صرف عشق نہیں بلکہ کوئی اور بات ہے. ڈرامے کا ڈرامہ. ہیملیٹ اداکاروں سے ایسا کھیل دکھواتا ہے جو بادشاہ کی قتل جیسا ہوتا ہے. کلیڈیس کر دیا اس کے جرم کو ظاہر کر دیتا ہے. نمبر 5 گرٹروڈ اور پولونیس کا قتل. ہیملیٹ اپنی ماں کو کلیڈیس کی بدکاری پر ٹوکتا ہے. دوران گفتگو پردے کے پیچھے چھپے پولونیس کو قتل کر دیتا ہے. اوفیلیا کی موت. نمبر 6 پولونیس کی موت اور ہیملیٹ کے رویے سے اوفیلیا دیوانی ہو جاتی ہے. اسی درجے میں ڈوب کر مر جاتی ہے. 7 لیٹیس کا انتقام. لیٹیس واپس اگر ہیملیٹ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. کلیڈیس اور لیٹیس مل کر ہیملیٹ کو قتل کرنے کی سازش کرتے ہیں. تلوار کا مقابلہ. نمبر 8 مقابلے میں زہریلی تلوار اور شراب استعمال کی جاتی ہے. لیٹیس ہیملیٹ کو زخمی کر دیتا ہے مگر خود بھی زخمی ہو جاتا ہے. گرٹروڈ غلطی سے زہریلا جام ہی پی لیتی ہے اور مر جاتی ہے. لیٹیس مرتے وقت سے سب حقیقت بتا دیتا ہے. نمبر 9 ہیملیٹ کا بدلہ. ہیملیٹ کلیڈیس کو قتل کر دیتا ہے مگر خود بھی زہر سے مر جاتا ہے. مرنے سے پہلے وہ ناروے کے شہزادے پورٹیمبرس کو نامزد کر دیتا ہے نیا بادشاہ. اختتام. پورٹیمبرس قلعے میں آتا ہے اور ڈنمارک کو برباد حالت میں دیکھتا ہے. وہ ڈرامہ مکمل الوداع پر ختم ہو جاتی ہے. اہم موضوعات: انتقام، انصاف، بدعنوانی، اخلاقی زوال، حقیقت اور دکھاوے کا فرق، زندگی اور موت کا فلسفہ، تقدیر اور ماورای قوت. خلاصہ: ہیملیٹ انتقام، دھوکے پن، پاگل پن اور موت کی کہانی ہے. دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک ریاست بدعنوانی اور اخلاقی بگاڑ سے تباہی کی طرف جاتی ہے.